بتاتا چلوں کہ یہ توافق اور تباین کے فرق کا ایک طریقہ تو ہم نے جان لیا کہ توافق کا پہچاننے کا طریقہ کیا ہے اور تباین کا پہچاننے کا طریقہ کیا. ایک اور طریقہ بھی ہے، اس کو سراجی نے جو ہے نا، سراجی جو میراث کی کتاب ہے انہوں نے بیان کر دیا ہے. کس نے بیان کیا ہے؟ انہوں نے بیان کر دیا ہے. دیکھو ایک عدد جو بڑا ہوتا ہے نا، اس سے جب آپ چھوٹا عدد مائنس کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، اگر آخر میں ایک آ گیا، آخر میں کیا آ گیا؟ ایک آ گیا، تو سمجھ لو کہ ان دو عددوں کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ تباین. تباین. اور اگر ایک عدد ایسا آیا کہ وہاں پر آخر میں کون سا عدد آیا؟ ایک کے علاوہ آیا، ایک کے علاوہ، یعنی کہ دو ہے یا چار ہے، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ وہ توافق ہوگا. مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دوں، 10 اور 9 کو آپ لکھ لے، 10 اور منفی والے اس طرح لکیر دے دو، 9 لکھ دے، آپ 9 لکھ دے. ویسے یہ آپ لوگوں نے تباین اور اس کی مثال ویسے جان بھی لیا، توافق کی اور تباین کی. یہ ویسے میں آپ کو بطور فائدہ جو ہے نا آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر آپ کو یاد. سر یہ دوبارہ ذرا بتائیے جو آپ نے کتاب والا دوسرا کہا ہے. یہ دوسرا اگر آپ یاد بھی کریں تو بھی ٹھیک ہے، اگر یاد نہ بھی آ جائے نا تو آپ نے تو ویسے تباین کو تو جان لیا نا، اور توافق بھی. یہ ویسے میں بتا رہا ہوں، مثال 2 عدد ہے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ان میں توافق ہے یا ان میں کیا ہے؟ ان میں تباین ہے. ان میں توافق ہے یا ان میں تباین ہے، تو وہ ایسے پتہ چلے گا. مثال 10 اور 9 کو آپ لکھ دے، 10 اور اس طرح ایک ساتھ میں لکیر دے دو، بیچ میں سے آگے 9 لکھ دو، لکھ دیا. اب آپ ایک کام کریں، اب آپ اس 10 کی نیچے 9 لکھ دے، 10 کی نیچے 9 لکھ دے، آپ لکھ لے. 10 سے جب 9 چلا گیا تو کتنا بچ گیا؟ ایک بچا نا. اب ایک اور 9 میں بڑا حصہ کون سا عدد کون سا ہے؟ 9 بڑا ہے. تو 9 سے اسی ایک کو منفی کرو تو نیچے اس ایک کی نیچے 8 لکھ دو. کیا لکھ دو؟ لکھ دیا. اب 8 کے اوپر کیا تھا؟ 9 نہیں تھا، 1 تھا. 8 کے اوپر کیا ہے؟ اب 8 سے سر جب 10 کے نیچے 9 لکھا اور اس کے نیچے 1 لکھا پھر اس کے نیچے 8 نہیں نا، اس طرح نہ لکھو، آپ دوبارہ لکھ دینا آسان سے. میں بتاتا ہوں، 10 اور 9 آپ لکھ دے، 10 سے 9 کو مائنس کر دو، کتنا بچا؟ سر ایک بچ گیا. اب 9 اور 1 میں بڑا کون سا ہے؟ 9. تو 9 سے 1 کو مائنس کر دو، کتنا بچے گا؟ 8 بچے گا. اب 8 کے اوپر کیا ہے؟ 1. ہاں 8 کے اوپر 1 ہے نا، تو 8 سے 1 کو مائنس کر دو، کیا آئے گا؟ 7 آ جائے گا. اچھا 7 آئے گا، تو پھر 7 آئے گا نا، تو 8 سے پھر 7 کو مائنس کر دو. ہاں کتنا آئے گا؟ 1 آئے گا. تو پھر 7 سے 1 کو مائنس کر دو، کیا آئے گا؟ 6 آئے گا. تو 6 کے اوپر کیا ہے؟ 1 ہے نا، اسی 1 کو 6 سے مائنس کر تو کیا آئے گا؟ لکھ لو، 5 آئے گا. اب 5 کے اوپر کیا ہے؟ 6 ہے، تو 6 سے 5 مائنس کر دو، کیا آئے گا؟ 1 آئے گا. جب 1 آئے گا، اب 1 کے اوپر 5 ہے، تو 5 سے 1 مائنس کر تو کیا آئے گا؟ 4 آئے گا. اب 4 کے اوپر 1 ہے نا، تو 4 سے 1 کو مائنس کر دو، کیا آئے گا؟ 3 آئے گا. اب 3 کے اوپر 4 ہے، تو 4 سے 3 مائنس کر دو، کیا آئے گا؟ 1. کتنا آئے گا؟ 1 آئے گا. 1 آئے گا. تو اب 3 سے 1 کو مائنس کر دو، 1 کے اوپر 3 ہے نا، تو اس 3 سے 1 کو مائنس کر دو، کیا آئے گا؟ 2 آئے گا. 2 کے اوپر کیا ہے؟ 1 ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہاں 1 ہے، تو 1 تو کیا بچے گا؟ 2 سے پھر 1 مائنس کر تو کیا آئے گا؟ تو کیا بچا؟ کیا بچا؟ ہاں اب آپ کو پتہ چلنا چاہیے، جب 1 ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10 اور 9 کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ تباین کی. اور اگر اس طرح ہونا، مثال اگر توافق کی مثال ہو، توافق کی، تو وہ آپ اس طرح ہنسا لکھ کی، مثال 12 اور لکیر بیچ میں منفی والا لکھ دو، ادھر 8 لکھ دے، 12 اور 8 لکھ دے. اب 12 اور 8 میں بڑا عدد کون سا ہے؟
اب 12 کی نیچے آپ مائنس میں لکھ دے، 12 کی نیچے 12 سے 8 مائنس کر دے، کتنا آئے گا؟ تو 4 کے اوپر کیا تھا؟ اسی 8 سے 4 کو 8 سے 4 کو مائنس کر دو. سر 12 اور 8 کی سر ہاں ہاں 12 اور 8 کی لائن. سر آپ کا یہ آواز بہت خراب آ رہی ہے، شور آ رہا ہے بیچ میں سے. پتہ نہیں مجھے. 12 اور 8 کی لائن دیکھو 12 اور 8 ہے نا، تو 12 سے 8 مائنس کر دو، کتنا آیا؟ 4 کے اوپر کیا ہے؟ 8 سے 4 مائنس کر دو، کتنا آیا؟ اب 4 آئے نا. اب میری بات، یہ 4 کو اب محفوظ کر لو لکیر کے، اس سے آپ کیسا کرو، یہ 4 ایسا عدد ہے جس پر 12 بھی تقسیم ہوتا ہے اور 8 بھی تقسیم ہوتا ہے. 4 دونی 4 دونی 8 اور 4 تینے 4 تینے. تو آپ دیکھو نا، 4 اس میں 12 اور 8 میں توافق ہے کہ نہیں؟ اور کون سا توافق ہے؟ اس کو کیا کہ توافق بالربع، توافق بالربع ہوا. یہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن یہ چونکہ یہ اس کی ذہنیت کا وہ ہے نا، کہ وہ یہ مصنف سراجی کا جو مصنف ہے میراث کا، کہ کتنا ذہین تھا کہ انہوں نے تو آپ کو وہ پہلا والا طریقہ آسان تھا جو میں نے سمجھا دیا، اس کی ابھی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ تو سمجھ چکے ہوں گے وہ طریقہ. اور تباین کا طریقہ بھی، اگر دونوں میں 3 نسبتیں نہ ہو تو چوتھا لازمی ہے، تو وہ 3، اور جس طرح 8 تو 8 3 24 سے مسئلہ بنے گا. لیکن اگر پھر بھی سمجھنا ہے تو آپ یہ طریقہ اپلائی کریں گے تو اس طریقے سے آپ کو سمجھ آ جائے گا. یہ اس کی ذہانت کی مثال بھی ہے نا، کہ پہلے سے ہم نے 1 لیا اور دوسرے میں آخر میں ہم 4 بچ گیا، 2 بھی بچ جاتا ہے. کیا بچ جاتا ہے؟ مطلب اگر 2 بھی، جس طرح میں توافق، وہ مثال ہم کے توافق 2 دونی 2 چکے 12 اور 2 4 8، وہ بھی، لیکن ہم کم از کم سے وہ کیا کریں گے، وہ مسئلہ وہ بنائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں یہ آ گیا. بہرحال یہ اس کا نسبت تھی، ہم نے پڑھ لی، تماثل بھی پڑھ لیا، توافق بھی پڑھ لیا، اور اس طرح تداخل بھی پڑھ لیا، اور تباین بھی پڑھ لیا. ٹھیک ہے، اچھا جی. میں اس طرح کی پہچان ہو سکتی ہے کہ ایک عدد جو ہے وہ طاق ہو اور ایک جفت ہو تو ان میں تباین کی نسبت ہوتی ہے. ہاں وہ بھی ہے کیا بالکل. یہ مسئلہ ہے؟ ہاں یہ بھی نہیں، ایسا تو نہیں ہے. مثال 8 اور 3 ہے نا، تو یہ طاق اور جفت نہیں ہے نا. تو پھر ان میں 8 اور 3 میں تباین کی نسبت ہوتی ہے. دیکھو یہ تباین کی نسبت ایسا ہوتا ہے نا، میں بتا دوں آپ کو، اصل میں ہم جب دیکھتے ہیں نا تو ہم 2 مخرجوں کے درمیان نسبت کو دیکھتے ہیں نا، 2 مخرجوں کے درمیان. ہم نے پہلے جو پہلا پڑھا تماثل، تماثل میں آپ نے اس کی تعریف پڑھی، اور تداخل میں کوئی دوسرا 2، جس طرح ہم نے پڑھا کہ 2 اور 6 کو پڑھ لیا تھا. یا مثال کے طور پر توافق میں کہ تیسرا ان دونوں کو ختم کر رہا ہو، تو جب وہ 3 نہ ہونا، ظاہری بات ہے 4 ہی نسبتیں ہیں، تو جب چاروں کی سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تباین ہے نا، کہ اس میں ایسی تضاد پایا جاتا ہے کہ پہلا بھی نسبت اس میں جاری نہیں ہوتا، دوسرا بھی جاری نہیں ہوتا، تیسرا بھی جاری نہیں ہوتا، تو ٹوٹل تو ہے ہی کتنے، 4 ہے، تو چوتھی کا نام ہی تباین ہے، تو تباین ہی ہوگا. تو تباین اس اعتبار سے ہے نا کہ 3 8 3 پر پورا تقسیم نہیں ہوتا، 8 3 پر پورا تقسیم نہیں ہوتا. 3 طاق ہوتا ہے اور 8 جفت ہے نا، تو ایک طاق عدد اور ایک جفت آئے تو اس میں تباین کی نسبت تباین کی بالکل ہوگی، لیکن الگ الگ اعتبار سے. دو جفت آ جائیں، جیسے جفت عدد آتے ہیں تو وہ توافق کی نسبت ہوتی ہے. توافق کی نسبت، ہاں اسی طرح. یہ بھی آسان طریقہ، اگر آپ نے اس کو اسی طرح جاننا ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے. جس طرح تباین میں ایک جفت ہے اور ایک طاق ہے، تو ان کا آپس میں تو بنتا نہیں، یہ تو آگ اور پانی ہے نا، یا تو عدد کیا ہوگا، جفت ہوگا، یا کیا ہوگا، یا طاق ہوگا. ٹھیک ہے.